الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آئیے یوزر، ہم واپس اپنے ٹاپک سورہ بقرہ کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے کافی سارے بیانات سن لیے ہیں، آپ میرے نکال لیں 4-5 مہینے پہلے سورہ بقرہ میں سے حابیل قابیل کا واقعہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، قربانی کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام، تابوت سکینہ اور قرآن، پھر قرآن سے یہ قیامت کی نشانیاں چھوٹی بڑی تقریباً 14 پارٹ آ چکے ہیں قیامت کی نشانی میں۔ تو آپ کو اگر شوق ہے علم دین حاصل کرنے کا، قرآن کو سمجھنے کا، تو میرے پرانے بیان میں نکال لیں، نئے بیان بھی سنیں، جلدی جلدی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، آگے فارورڈ کریں تاکہ آپ کو بھی اجر و ثواب ملے۔ کیونکہ پیارے ویوزر، میرے بہن بھائیوں، ہم نے قرآن تو پڑھ لیا ہے لیکن ہماری لینگویج عربی نہیں ہے۔ جو عربی ہے وہ تو سمجھ جائے گا اس کا متن سارا، ہمیں نہیں پتہ، تو ہمیں اس کا ترجمہ تفسیر سننی چاہیے۔ جب ہمیں سارا معلومات پتہ چلے گی کہ شان نزول کس صحابی کے حق میں ہوا، آقا علیہ السلام کو کیا کہہ کے ڈھارس دی گئی، تو اس طرح کی اس میں اگر ہم اس کا ترجمہ تفسیر واقعات پڑھیں گے شان نزول، جب ہمیں سارا سمجھ میں آئے گا۔ ابھی تک دیکھو 30-40 بیانات ہو چکے میرے، ابھی سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی۔ اور کیوں نہیں ہو کہ یہ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہیں، رضاعت کے، اس میں وراثت کے، پردے کے، اور تحویل قبلہ کے، موسیٰ علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے، ہمارے آقا علیہ السلام کے، بہت سارے اس میں بنی اسرائیل کے واقعات ہیں۔ تو ابھی یہ ختم نہیں ہوئے، ابھی وراثت کا ہے بیان، پھر انشاءاللہ تعالی ہم رضاعت کا بیان بھی سنیں گے۔ رضاعت، وراثت مال کو کہتے ہیں، رضاعت دودھ کو پلانے کو کہتے ہیں۔ تو وراثت کا سورہ بقرہ پارہ 2 سائیکل، پارہ 2 کے اندر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 180 تا 182 تک 3 آیتوں میں وراثت کا ذکر ہے کہ وارث کو، یہ یعنی مرنے والے کو، جس کے پاس مال ہو، مرنا تو سب نے ہے نا، جس کے پاس مال ہو تو وہ وصیت کر کے جائے، وصیت لکھے کہ اس مال کو جس کو اسے دینا ہے، قرضہ دینا ہے، لینا ہے، ساری وصیت کر دیں۔ اور غیر وارث کے لیے اگر وہ وصیت کرے، یعنی دینی کام میں خرچ کرنے کے لیے، کوئی اور رشتہ دار ہے اس کے لیے، تو 1/3 سے زیادہ نہ کرے، یعنی 1/3 مال کا۔ جیسے اسے کوئی مسجد میں دینا ہے، کسی مدرسے میں دینا ہے، کوئی غریب دور کی رشتہ دار، بیوہ بہن ہے، کوئی بھتیجی بھانجی ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے، پاس پڑوس میں کوئی بیوہ ہے جس کے اچھے اس کے رشتہ دار، کوئی پاس پڑوس محلے والی میں کوئی اچھے تعلقات والی ہیں، ان کو اسے دینا ہے، تو 1/3 میں یہ وصیت ہوگی، یعنی مال کے تیسرے حصے میں وصیت ہوگی، اس میں باقی 3 حصے اس کے وارثوں کے ہیں۔ اچھا، وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے نا مرنے کے بعد، ہاں وہ اپنی زندگی میں ہی جو دینا چاہے اپنے اولاد کو دے سکتا ہے۔ اگر زندگی میں وہ اپنی وراثت تقسیم کر رہا ہے تو پھر برابر کرنا ہوگا بیٹوں کو اور بیٹیوں کو۔ ویسے مرنے کے بعد بیٹوں کے 2 حصے ہیں اور بیٹیوں کا 1 حصہ ہے وراثت میں۔ بیٹوں کے 2 حصے، کیونکہ بیٹا باپ کے ساتھ کام کاج کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کے کاروبار کو آگے بڑھاتا ہے، چاہے وہ جاب کرتا ہے، گھر کا خرچہ چلاتا ہے، اور بیٹی جو ہے مال لے کر دوسرے گھر جاتی ہے، باپ بھائی اس کی شادی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خرچہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ جہیز دیتے ہیں، لیکن پھر بھی شکر ہے الحمدللہ کہ ہمیں بیٹیوں کو، بہنوں کو اس میں حصہ رکھا گیا۔ پہلے کیا تھا زمانہ جاہلیت میں، یعنی آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے وراثت میں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہوتا تھا، سب بیٹے قبضہ کر لیتے تھے، لیکن قربان جائی سونے آقا پر، میٹھے آقا پر، وہ آئے تو ہمیں وراثت میں حصہ دار بنا دیا، ہم بیٹیوں کو عزت عطا فرما دی، بیٹیوں کو گھر کی رحمت بنا دیا، بہن بیوی کو عزت بنا دیا، ماں کے پاؤں تلے جنت عطا فرما دی، ماں کو جنت کہہ دیا کہ تم اس کو خوش رکھو گے، اس کو جو ہے اس کی خدمت کرو گے، اس کا ماں کا خیال رکھو گے تو یہ جنت کا راستہ ہے، یعنی جنت میں تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ ماں کے قدموں کو چومو گے تو سمجھو جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ تو ماں کو بھی جنت، بیٹی کو رحمت بنا دیا، اور اب وراثت میں حصہ ہے، ماں کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ اولاد کا ہے حصہ۔ لیکن ہمارے کیا ہے، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور میں ہماری برادری میں
ہماری برادری ہندوستان سے ہجرت کر کے آئی تھی، تو وہ پرانے رواج اکثریت چل رہے ہیں، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ جب کہا جاتا ہے بیٹیوں کے حصے کی بات کی جائے تو کہا جاتا ہے بھئی ہم نے ان کی شادیاں کر دیں، شادیوں میں جہیز سونا یہ دے دیا، کپڑے فرنیچر وغیرہ۔ تو دیکھیں یہ ہم پر فرض واجب نہیں شادی میں دینا نا، یہ ایک باپ کی یا بھائی کی خوشی ہوتی ہے اپنی بہن کو بیٹی کو جو دے رہا ہے، وہ کپڑے دے رہا ہے، وہ استعمال کی چیزیں دے رہا ہے، اس کو جوڑے دے رہا ہے، فرنیچر دے رہا ہے، سونا دے رہا ہے، براتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے، یہ اس کی اپنی ایک ناک ہے اور اس کی اپنی خوشی ہے۔ نہ دے صرف شادی میں نکاح ہے، نکاح کرنا سنت ہے، اور جو ہے پھر چھوارے لٹانا جو کہ چاہیے۔ باقی ولیمہ ہے تو وہ لڑکے والے پہ ہے، نہ نفقہ ہے تو لڑکے والے پہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بیٹیوں کو اکثر دیا جاتا ہے، عرف عام ہے، ان کی بہن بیٹی جاتی ہے وہ اپنی بہن بیٹی کو دیتے ہیں، ہم اپنی کو دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے، تو بیٹیوں کو اگر ہم نے دیا ہے جو شادی ہو، اس بچوں کی اس کی شادیوں میں جو ہمارے یہاں بھات پیراؤنی جو بھی وہ اڑاؤنی جسے جو کہتے ہیں نام ہے ان کے، تو وہ جو دی جاتی ہے وہ بھی ایک تحفہ ہے۔ نہ دو کوئی فرض واجب نہیں، وہ گناہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے بہن بیٹی کی شادی میں اگر آپ نے کچھ عالیشان حال نہیں کیا، کوئی اچھا کھانا نہیں کیا، اس کو اچھا دیا نہیں، گناہ نہیں ہے۔ بس ہم لوگ اپنی ناک کے لیے اور بہن بیٹی کو تانا نہ ملے اس لیے دیتے ہیں نا، کہ ہماری بے عزتی نہ ہو، یہ رواج بن گیا آج کل دینا۔ لیکن وراثت میں اس کا حق ہے، باپ کی وراثت، بھائی کی وراثت میں نہیں ہے۔ جو ماں باپ چھوڑ کر جائے، چاہے ماں اپنے میکے سے ماں کو وراثت ملی ہو اور باپ نے چاہے محنت سے کمایا ہو، یا باپ کو اپنے باپ کی طرف سے وراثت، جو اگر مالک ہیں ماں اور باپ تو ان کے مرنے کے بعد وہ مال تقسیم ہوگا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بیٹے لے لیتے ہیں، مکان بھی بیٹا لے لیتا ہے، دکان بھی بیٹا لے لیتا ہے، کاروبار بھی بیٹا لیتا ہے، بیٹیوں کو پوچھتے نہیں، بیٹیوں کو چند کپڑے دے دیتے ہیں، تھوڑی بہت چیزیں دے دیتے ہیں، تھوڑے بہت پیسے دیتے ہیں۔ تو میں نے بتایا بیٹوں کے دو ایک حتیٰ کہ اگر اس کی جو باپ یا ماں کی وراثت میں سوئی دھاگا ہے، پاندان ہے، حقہ ہے، کوئی چشمہ ہے، کوئی پین ہے، یہ سب مال وراثت ہے میری پیاری بہنوں، پیارے پیارے ویوزروں، یہ سب مال وراثت کہلاتا ہے۔ تو جو ہے اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا، بلکہ جلد سے جلد کر لینا چاہیے۔ پھر لڑائیاں جھگڑے، وہ پھر قیمتیں بڑھ جاتی ہے، وہ کہتا ہے اس وقت یہ قیمت تھی میں اتنا دوں گا، وہ کہتی اتنا نہیں لوں گی، اور بہنوں کو دبا دیا جاتا ہے، ان کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا، تو یہ ان بھائیوں کو گناہ ملے گا۔ اور باپ کو بھی چاہیے وصیت کر کے جائے، ماں یا باپ کے مال ہے کہ بھئی میرے حصے میں سے میری بیٹیوں کو بھی دیا جائے، یا زندگی میں دے دے۔ اگر زندگی میں وراثت تقسیم ہوگی تو برابر برابر ہوگی، بیٹی یہ نہیں کہ پھر بیٹی کو ایک حصہ بیٹے کو دو، پھر تو آدھا مال تقسیم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شریعت کے مطابق اپنے بچوں پہ فیصلہ کرنے کی، وصیت کرنے کی۔ اور جن کے پاس مال ہے، تھوڑا بھی مال ہے، 1-2 تولہ سونا ہے یا تھوڑی رقم ہے، تو وصیت کر جائیں کہ بھئی یہ اس طرح تقسیم کریں۔ اور دینی کام میں 1 تاہی کے اندر وصیت ہے، باقی زیادہ وصیت نہیں ہے۔ 1/3 میں سے آپ وہ وصیت کر سکتے ہیں کوئی کسی اور کو دینے کی، ٹھیک ہے، وہ بالغ ورثہ اس میں سے دیں گے۔ نابالغ ہے تو جب تک وہ بالغ نہ ہوتا اس کا انتظار کیا جائے گا، جب تک وہ بالغ ورثہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ نابالغ کا حصہ بھی ان کو نکالنا ہوگا، یہ جوان ہونے کے بعد اس کو مالک بنانا ہوگا۔ تو یہ سب شریعت کے احکام میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں، ترجمہ تفسیر پڑھ لیں، احادیث مبارکہ پڑھ لیں کہ اس میں کیا کیا احکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور وارثوں کو ان کا حق دینے کی سعادت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ نبی امین وما علینا الا البلاغ المبین۔